تاب کے درگے تیرگی پیروی بہر توبہ درائے شباب غوی بشنو از گوش دل مثنوی مانوی در رہے صدق برتا مسمم شوی بشنو از گوش دل مثنوی مانوی در رہے صدق برتا مسمم شوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ ہماری گفتگو جہاں رکی تھی اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی مثال دی گئی تھی کہ سلیمان علیہ السلام نے ہوا سے کہا تھا کہ اے ہوا تو ٹیڑھی چل رہی ہے، ٹیڑھی مت چل۔ تو اس کے جواب میں ہوا نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کیا تھا کہ سلیمان میں تو جیسی چلنی ہے ویسی چل رہی ہوں، آپ ٹیڑھے ہو گئے ہیں، آپ اپنی چال درست کر لیجئے، میں صحیح ہو جاؤں۔ تو یہ جو ہوا کا حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو کہنا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام ہر چیز کی بولی جانتے تھے اور ان کو عجیب و غریب قسم کے اللہ تعالیٰ نے اختیارات دے رکھے تھے، وہ بے جان چیزوں سے بھی بات کیا کرتے تھے، یہ معجزہ تھا، اس کو عقل پہ قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہاں پر جو باتیں بیان کی جاتی ہیں دراصل وہ سبق سیکھنے کے لیے ہوتی ہیں، جو اس سے نتیجہ نکلتا ہے وہ ہم اس سے کچھ نتیجہ نکالیں اور اپنی اصلاح کریں۔ بعد بر تخت سلیماں رفت کش، پس سلیماں گفت بادا کش مغز۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت کے اوپر سواری کر رہے تھے، ہوا کے دوش پر، ہوا کے اوپر، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت ہواؤں پر تھی تو آپ اپنا تخت ہواؤں پر لے کر اڑ جاتے تھے۔ تو اچانک آپ کا تخت ٹیڑھا ہونا شروع ہوا تو آپ نے ہوا سے کہا کہ اے ہوا ٹیڑھی کیوں چل رہی ہے، جس سے میرا تخت ٹیڑھا ہو رہا ہے تو کیوں ٹیڑھی چل رہی ہے۔ اصل میں مغش، غش جو ہے اصل میں کہتے ہیں غجیدن، فارسی لفظ ہے، کریپنگ کے میننگ میں استعمال ہوتا ہے، جیسے کولہے کے بل آدمی گھسیٹتے ہوئے چلتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نارمل چال نہ چلنے کو کہتے ہیں کریپنگ۔ تو ہوا کریپنگ کر رہی ہے کا مطلب جو ہوا کا جو نارمل سٹائل ہے چلنے کا وہ نہیں چل رہی ہے۔ بعد ہم گفت اے سلیماں کش مرو ور روی کش از کشم خشمی مشو۔ تو ہوا نے جواب میں کہا کہ اے سلیماں آپ ٹیڑھا مت چلیے، میں سیدھی ہو جاؤں گی، مطلب میں تو جیسا چلنا ہے ویسے ہی چل رہی ہوں، آپ چونکہ ٹیڑھا چل رہے ہیں اسی لیے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میں ٹیڑھا چل رہی ہوں۔ اگر آپ خود جیسا چلنا ہے ویسا نہیں چلتے ہیں اور اس کی وجہ سے آپ کا تخت ٹیڑھا ہو رہا ہے تو آپ مجھ پر الزام کیوں رکھ رہے ہیں؟ جیسے اس سے پہلے بھی میں نے مثال دی تھی کہ آپ ایک ٹرین میں بیٹھے ہیں جو کہ اسٹل ہے، پلیٹ فارم پہ ٹھہری ہوئی ہے، بازو سے ایک ٹرین جاتی ہے اور آپ اس ٹرین کی طرف دیکھتے ہیں تو آپ کو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے آپ کی ٹرین بھی چل رہی ہے، وہ اس ڈائریکشن میں جاتی ہے تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کی ٹرین اس ڈائریکشن میں جا رہی ہے، جبکہ آپ کی ٹرین حرکت بھی نہیں کر رہی ہوتی۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اپنی غلطی سے کچھ چیزیں ٹیڑھی ہو جاتی ہیں تو ہم سمجھتے ہیں وہ دوسرے کی غلطی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ یہ اصل میں مولانا روم سمجھانا چاہتے ہیں۔ بہت ساری خرابیاں ہماری زندگی میں ایسی آتی ہیں جو ہمارے اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے یا ہمارے غلط فیصلوں کی وجہ سے یا ہمارے غلط طرز عمل کی وجہ سے ہوتے ہیں اور ہم اس کا الزام دوسروں کے اوپر رکھتے ہیں۔ ای ترازو بہر ای بنہاد حق تاروت انصاف مارا در سبق۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ترازو اسی لیے پیدا کیے کہ جانچیں کہ وزن کون ہے، ہلکا کون ہے۔ دیکھیے ایک ترازو کے پلڑے میں 1 کلو کا بٹ ہے اور اسی ترازو کے دوسرے پلڑے میں کچھ آدھا کلو کا سامان رکھا ہوا ہے۔ اب آپ آدھا کلو کے سامان کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ سامان کم ہے، حالانکہ آپ کو لانا تھا آدھا کلو ہی، لیکن آپ کو وہ کم لگ رہا ہے کیونکہ دوسرے پلڑے میں 1 کلو کا بٹ ہے۔ آپ اس 1 کلو کے بٹ کے ہٹا دو، آدھا کلو کا رکھ لو، پتہ چل جائے گا برابر ہے کہ نہیں ہے۔ تو ویسے اگر آپ کو دوسروں کی حرکتوں سے پرابلم ہو رہا ہے آپ کی زندگی میں تو ضروری نہیں ہے کہ ہر بار دوسروں کی غلطی ہو،
آپ کی غلطی کی وجہ سے بھی ایسا دکھائی پڑتا ہے اور زیادہ تر ایسا ہی ہوتا ہے۔ استرازو کم کنی من کم کنم تاتبا من روشنی من روشنم۔ اگر آپ ترازو میں ایک چیز کم ڈالیں گے تو دوسرے پلڑے میں جو چیز ہے وہ برابر ہونے کے بعد وہ بھی کم ہی ہو جائے گی۔ اگر آدھا کلو کا بٹ ہے اور ادھر آپ نے 1 کلو کا سامان ڈالا ہے تو بٹ اوپر ہو جائے گا، آپ کو سامان ایسا محسوس ہوگا کہ زیادہ مل گیا ہے، لیکن جب پھر آپ 1 کلو ادھر کر دیں گے پھر وہ برابر ہو جائے گا۔ پھر اگر 1 کلو کو اگر وہ 2 کلو کا بٹ رکھ دیں گے پھر آپ کا یہ اوپر ہو جائے گا، پھر آپ کو ادھر 2 کلو ڈالنا پڑے گا۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ ادھر کیا چیز ہے وہ دوسرے والے پلڑے سے طے پاتی ہے کہ کتنے وزن کی ہے۔ تو اگر آپ ترازو سے ایک چیز کم کر دیں گے تو خود بخود دوسری چیز بھی کم ہو جائے گی۔ آپ میرے ساتھ اچھا رہیے، میں آپ کے ساتھ اچھا رہتا ہوں۔ آپ سیدھی چال چلیے، میں بھی سیدھی رہوں گی آپ کے حق میں۔ آپ اگر ٹیڑھے ہوں گے آپ کا تخت ٹیڑھا ہوگا، پھر آپ ہوا کو الزام نہیں دے سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی طریقہ یہی بتایا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ اچھا رہو، آپ کے ساتھ اچھا ہوگا۔ اگر آپ برا رہیں گے تو رزلٹ بھی برا ہی آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا سے پہلی وحی کے بعد پریشانی کے عالم میں حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس پہنچے تو حضرت بی بی خدیجہ نے جو جملہ استعمال کیا تھا کہ آپ پریشان مت ہوئیے، آپ نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا ہے، اللہ بھی آپ کا برا نہیں کرے گا۔ جو لوگ کسی کا برا نہیں چاہتے اللہ تعالیٰ ان کا برا نہیں کرتا، ان کا ہمیشہ اچھا ہی ہوتا ہے، اور جو برا کرتے ہیں اس کی جزا تو برائی ہی ہے۔ قرآن مجید میں بھی سورہ البقرہ آیت نمبر 194 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، برائی کی جزا اسی طرح کی برائی ہوگی۔ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، تو جو معافی کا طریقہ اختیار کرے اور اپنی اصلاح کرے تو اس کا اجر اللہ کے پاس۔ ہم چنی تاج سلیماں میل کرد، روز روشن را برو چوں لیل کرد۔ اسی طریقے سے اور سلیمان علیہ السلام ہوا میں اڑتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے کہ تاج ٹیڑھا ہو گیا، سر کے اوپر جو تاج تھا وہ تاج ٹیڑھا ہو گیا ہوا کی وجہ سے۔ یعنی آپ خوشگوار ماحول سے آگے بڑھ رہے تھے، پرواز کر رہے تھے، اچھے موڈ میں پرواز کر رہے تھے، اچانک آپ کا موڈ خراب ہو گیا، پہلے تخت ٹیڑھا ہوا، پھر آپ نے اپنی بیٹھک صحیح کر لی، پھر تخت سیدھا ہو گیا، اس کے بعد پھر آپ کا تاج ٹیڑھا ہونا شروع ہو گیا۔ گفت تاجا کج مشو بر فرق من، آفتابا گم مشو از شرق من۔ تو اب حضرت سلیمان نے اپنے تاج سے کہا کہ اے تاج ٹیڑھا کیوں ہوتا ہے، سیدھا رہے، ٹیڑھا کیوں ہوتا ہے، میرے مشرق سے گم ہو کر مغرب مت بن جا، میں نے تجھے ایک ڈائریکشن میں پہنا ہے تو ادھر کیوں جاتا ہے۔ راست می کرد او بے دستاں تاج را، باس کجمی شد برو تاج اے فتح۔ اور پھر وہ کیا کرتے تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام ٹیڑھے ہونے والے تاج کو پھر اپنے ہاتھ سے سیدھا کرتے تھے، پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر تاج ٹیڑھا ہو جاتا تھا۔ ہشت بارش راست کر دو گشت کش، گفت تاجا چیست آخر کش مغش۔ انہوں نے 8 مرتبہ اس طریقے سے سیدھا کیا اور تاج ٹیڑھا ہوتا گیا۔ پھر آپ نے تاج سے فرمایا کہ آخر اے تاج تجھے ہو کیا گیا ہے، کیوں ٹیڑھا پن کر رہا ہے، میں سیدھا کر کے پہنتا جاتا ہوں اور تو ٹیڑھا ہوتا جاتا ہے۔ گفت اگر صد رہ کنی تو راست من، کش شوم چوں کش روی اے موتمن۔ تو اس نے کہا کہ اے سلیمان آپ مجھے اس طریقے سے 100 بار بھی سیدھا کریں گے تو بھی میں ٹیڑھا ہی ہوتا چلا جاؤں گا، کیونکہ جو اصل فالٹ ہے میرے ٹیڑھا ہونے کا اس کو تلاش کیجئے، کہاں پر کیا غلطی ہو رہی ہے وہ دیکھیے۔ جب تک روٹ کاز کا پتہ نہیں چلائیں گے آپ ایسا سیدھا کرتے رہیں گے ٹیڑھا ہوتا جائے گا، سیدھا کرتے رہیں گے ٹیڑھا ہوتا چلا جائے گا۔ روٹ کاز جانیے اور اس کاز کو دور کیجئے، اس کے بعد پھر آپ تاج کو سیدھا کیجئے، سیدھا ہو جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی آدمی کسی جسمانی بیماری کا شکار ہے، اندرونی کوئی خرابی آ گئی ہے جسم کے اندر، اب وہ گولی کھاتا جا رہا ہے لیکن کمی نہیں ہوتا، دوا کھاتا جا رہا ہے کمی نہیں ہوتا،
تو کیوں کم نہیں ہوتا؟ اس لیے کم نہیں ہوتا کہ جس چیز کی وجہ سے وہ خرابی آ رہی ہے وہ چیز آپ نے روکی نہیں ہے. پہلے اس کو روکو، اس کے بعد علاج کرو. اسی لیے کہا جاتا ہے پریونشن از بیٹر دین کیور. گھر میں آپ کے موری کا پانی بہہ کے آ رہا ہے اور آپ صاف کرتے چلے جا رہے ہیں، ہر روز پانی آ رہا ہے، ہر روز صاف کرتے چلے جا رہے ہیں، تو یہ تو معاملے کا حل نہیں نکلے گا. پہلے اس آنے والے پانی کو روکیے، اس کے بعد صاف کیجیے. تو تاج نے یہی کہا کہ میں جو ٹیڑھا ہو رہا ہوں اس کے اصل وجہ کیا ہے آپ وہ معلوم کیجئے اور اس کو صحیح کیجئے، پھر اس کے بعد تاج کو سیدھا کیجئے، میں سیدھا ہو جاؤں. پس سلیماں اندرون راست کرد، دل براں شہوت کے بودش گشت سرد. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے باطن کو جھانک کر دیکھا کہ کیا وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. تو پتا چلا کہ کوئی ایک ایسی خواہش سلیمان علیہ السلام کے اندر تھی جس کی وجہ سے آپ کا دل سست پڑ گیا، اور یہ معاملہ ہوتا جا رہا ہے. کہیں دل کے اندر کوئی نہ کوئی ایک میل، کوئی نہ کوئی ایک خرابی یا کوئی نہ کوئی ایک فالٹ جب آ جاتا ہے تو باہر اس طرح کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں. آپ باہر سے کتنا اس کو درست کرنے کی کوشش کرو، آپ درست کرتے جاتے ہیں پھر وہ ٹیڑھا ہوتا جاتا ہے، آپ درست کرتے جاتے ہیں پھر وہ ٹیڑھا ہوتا جاتا ہے. تو روٹ کاز جانو، کیوں ہو رہا ہے ایسا. پہلے اس کو درست کرو، اس کے بعد پھر اوپر سے صحیح کرو، پھر صحیح ہو جائے گا. بعد ازاں تاجش ہما دم راست شد، آنچنا کے تاج رامی خواست شد. اب سلیمان علیہ السلام نے اپنے باطن میں جھانک کر جو پتہ چلا لیا کہ کیا وجہ سے ایسا ہو رہا تھا، آپ نے اس کو درست کر لیا اور پھر تاج صحیح ہو گیا. بعد ازانش کش ہمی کردو بقصد، تاج اومی گشت تارک جو بقصد. اب جب اندرونی جو خرابی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو دور کر لی اور تاج سیدھا ہو گیا، تو اب حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک تجربہ کرنے کا شوق ہوا. تو آپ نے چونکہ اب اندر کی چیز جو روٹ کاز تھا وہ ختم ہو گئی، تو اب آپ نے کیا کیا، وہ تاج کو جان بوجھ کر ٹیڑھا کیا. پہلے تو آپ تاج کو سیدھا کرتے جاتے تھے اور وہ ٹیڑھا ہوتا جاتا تھا. وہ کیا روٹ تھا آپ نے وہ معلوم کیا اور اس کو درست کر لیا، اور پھر آپ نے اس کو سیدھا کیا تاج کو، اب وہ سیدھا ہو گیا. اب آپ نے اس کو جاننے کے لیے کہ یہ کیا ہے اس کے پیچھے اصل، آپ نے جان بوجھ کے اپنے تاج کو ٹیڑھا کیا. تاج او می گشت تارک جو بقصد. اب آپ اس کو ٹیڑھا کرتے جاتے تھے، تاج سیدھا ہوتا جاتا تھا. ہشت کرت کج نہاد آم ہے ترش، راست می شد تاج بر فرق سرش. آپ نے 8 مرتبہ اپنے اس تاج کو ٹیڑھا کیا اور وہ 8 مرتبہ بھی تاج سیدھا ہوتا گیا. مطلب روٹ کاز اب ختم ہو گیا ہے. تو اب جب کوئی بھی خرابی ختم ہو جائے تو اگر کوئی خرابی لانا بھی چاہے گا تو خرابی پیدا نہیں ہوگی. اندرونی خرابی اگر ہے تو آپ اس کو باہر سے کتنا درست کرو، وقتی طور پر درست ہوگا لیکن پھر وہی ہوگا. پھر آپ اس کو درست کرو پھر وہی ہوگا، کیونکہ وہ اندرونی خرابی کی وجہ سے ہوا ہے. ایک بار اندرونی خرابی دور کر دو، اس کے بعد آپ جان بوجھ کے بھی ٹیڑھا کریں گے تو وہ سیدھا ہو جائے. شاہ گفت تاج چونستی زماں، کج کنم تو راست کر دی زمتہاں. تو حضرت سلیمان نے اب فرمایا کہ اے تاج یہ کیا بات ہے، اب میں تجھے ٹیڑھا کرتا جاتا ہوں اور تو سیدھا ہوتا جاتا ہے. پہلے تو معاملہ الٹا تھا، میں سیدھا کرتا جاتا تھا تو ٹیڑھا ہوتا جاتا تھا، اور اب میں ٹیڑھا کرتا جاتا ہوں آزمانے کے لیے تو سیدھا ہوتا جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ تاج ناطق گشت اے شہ ناز کن، چوں فشادی پرز گل پرواز کن. تو تاج نے کہا کہ اے بادشاہ وقت، آپ اب اپنی قسمت پہ ناز کیجئے. آپ نے اپنے اندرونی جو نقص تھا جس کی وجہ سے میں ٹیڑھا ہو رہا تھا، آپ نے اس کو دور کر دیا ہے. اب چاہے آپ ٹیڑھا کریں، ٹیڑھا نہیں ہوگا، وہ سیدھا ہی ہوتا چلا جائے گا، کیونکہ وہ جو سبب تھا ٹیڑھا ہونے کا وہ آپ نے دور کر دیا ہے. اب آپ اطمینان سے پرواز کی، اب آپ کا تاج ٹیڑھا ہوگا ہی نہیں. نیست دستوری کظیمن بگذرم، پرد ہائے غیب این برہم درم. اب یہ ایسا موضوع ہے، مولانا روم کہتے ہیں کہ اس موضوع کے پردے اگر میں اٹھانا شروع کروں تو ایسا ہو جائے گا کہ غیب کے پردے کھلنا شروع ہو جائیں گے. اس سے زیادہ بولنے کی اجازت نہیں ہے، میں ضرورت سے زیادہ ہی بول دیا ہوں. یہ باطنی راز ہیں جو میں تم سے یہ بیان کر رہا ہوں، یہ باطنی راز ہیں.
اب وہ کیا تھا سلیمان علیہ السلام کے اندر جو سلیمان علیہ السلام نے اس کو درست کیا، اور تاج کس طرف اشارہ کر رہا تھا، یہ بہت راز کی باتیں ہیں، یہ سب کو بتائی نہیں جاتی۔ اب تک بھی جو میں نے بیان کیا وہ بھی اصولاً اتنا نہیں آنا چاہیے تھا، لیکن اچھا موضوع تھا، اچھی بات تھی، اس لیے میں نے بیان کر دی۔ اب اس سے آگے کچھ بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ بردہانم نے تو دستے خود بے بند، مردہانم را ز گفتے ناپسند۔ اب اتنا سب کچھ مولانا روم نے کہہ دیا کہ جتنا بولنا تھا اس سے بھی زیادہ بول دیا، تو اب ایک افسوس کرنے لگے، اب اللہ تعالیٰ سے معروضہ کرنے لگے کہ پروردگار میں نے بہت زیادہ بول دیا ہے، اب تو میرے منہ پہ ہاتھ رکھ دے، میرا منہ بند کر دے، کوئی ایسی بات جو تجھے ناپسند ہو میرے منہ سے نہ نکلنے پائے۔ اب میں جوش میں آ کے کچھ ایسی باتیں کہہ چکا ہوں کہ اب لوگ سوچتے رہیں گے کہ سلیمان علیہ السلام جیسے نبی سے ایسی کیا غلطی ہوئی تھی جو ایسی بات ہو گئی۔ یہ بات سب کے سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، ایک بات سمجھانے کے لیے میں نے یہ بات کہہ دی ہے۔ اگر میں نے کچھ زیادہ کہہ دیا ہے، لوگوں کی عقل میں آنے والی بات اگر نہیں ہے اور لوگ اس کو سن لیں تو بعض وقت اس کو غلط جامہ پہنا لیتے ہیں، اور میری وجہ سے اگر کوئی آدمی بھٹک جائے تو یقیناً تو میری گرفت کرے گا، اس لیے میں تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ اب اس سے زیادہ مجھے بولنے سے روک دے، ایسی کوئی بات میرے منہ سے نہ نکال جو تجھے ناپسندیدہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا روم اور رومی تم نے بہت زیادہ بول دیا ہے، یہ راز کی باتیں کیوں بیان کر رہے ہو، تو ناراضگی ہو جائے گی نا، اس لیے اس کی بھی معافی چاہتے ہیں۔ پس تو راہ ہر غم کے پیش آیت ز درد، برکسے تہمت منہ برخیش گرد۔ تو کہنا یہ چاہتے ہیں مولانا روم کہ اگر کوئی ایسا تکلیف دہ مرحلہ پیش آ گیا زندگی میں تو یاد رکھ تجھے کسی پر تہمت نہیں رکھنی ہے، اگر کرنا ہی ہے تو اپنی جانچ پڑتال کر، سیلف اسسمنٹ کر، ڈونٹ ایکیوز اینی ون، جسٹ ٹرن اپون یور سیلف، دس از یور ڈیوٹی، فور موسٹ ڈیوٹی۔ ایسی کوئی چیز ہو جائے جس سے آپ کو کچھ نقصان ہو رہا ہے یا کوئی تکلیف ہو رہی ہے یا کوئی رکاوٹ آ رہی ہے تو ادھر ادھر ان کے اوپر الزام دھرنے کی کوشش مت کر، ہماری اپنی خرابی کی وجہ سے ہوا ہے، کہاں پر مجھ سے غلطی ہوئی ہے اس کا جائزہ لے اور اس کو درست کرنے کی کوشش کر۔ زن مبر بر دیگرے اے دوست کام، عام اکن کہ می سگالی دا غلام۔ اے دوستوں کی ہمنوائی کرنے والے انسان، دوسروں پر بدگمانی نہ کر، چاہے وہ تمہارے دوست ہوں چاہے نہ ہوں، کوئی تمہاری زندگی میں مداخلت نہیں کرتا، کسی کے کچھ کرنے سے تم کو نقصان نہیں ہوتا، تمہاری غلطیوں سے تم کو نقصان ہوتا ہے۔ وہ غلام نے بادشاہ کے بارے میں جو بدگمانی کی تھی ویسی بدگمانی تو کرنے کی کوشش مت کر۔ گاہ جنگش با رسول و مطبخی، گاہ خشمش با شہنشاہ سخی۔ اب اس غلام نے کیا کیا تھا، کتنے لوگوں پر اس نے شک کی نگاہ ڈالی تھی، قاصد نے، میسنجر نے شاید بادشاہ کو خط نہیں پہنچایا، اس کے اوپر بھی بدزنی کی۔ پھر وہ جو داروغہ مطبخ تھا، کچن کا انچارج تھا، اس سے اس نے لڑائی لڑی، تو نے میرا کھانا کم کر دیا۔ کبھی مطبخ والے سے لڑائی ہو رہی ہے، کبھی قاصد پر اس کا شک جا رہا ہے، اور اب تو یہ حالت ہے کہ ایسا سخی بادشاہ جو اس پر مہربان تھا اس پر بھی وہ ناراض ہو رہا ہے۔ دوسروں پر ہی ناراضگی، سارے الزام دوسروں کے، ساری غلطیاں دوسروں کی، انہوں نے ایسا کیا، انہوں نے ایسا کیا، انہوں نے ایسا کیا، اگر وہ ایسا نہ کرتے تو ایسا نہ ہوتا۔ سب کو دیکھ رہا ہے، خود کو نہیں دیکھ رہا ہے، اپنی غلطی کو نہیں دیکھ رہا ہے۔ ہم چو فرونے کے موسیٰ ہشت بود، تف لگانے خلق را سرمی ربود۔ بالکل تیرا حشر فرعون جیسا ہے، فرعون نے بھی ایسے ہی کیا تھا نا۔ جب فرعون سے یہ کہا گیا تھا کہ تیری سلطنت کو گرانے والا ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے جو تیرا خاتمہ ثابت ہوگا، تو فرعون نے اپنے اس خاتمے کو ٹالنے کے لیے اعلان کر دیا کہ اب پیدا ہونے والے ہر بچے کو قتل کر دیا جائے، اور وہ ہر بچے کو قتل کرتا ہی چلا جا رہا ہے، کرتا ہی چلا جا رہا ہے، اور جو اصل خاتمے والا تھا اسی کے گھر میں پل رہا تھا، وہ تو دوسرے بچوں کے سر کاٹ رہا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام تو اسی کے محل میں پرورش پا رہے تھے۔ یہی حال تمہارا بھی ہے، تم ہر کسی پر الزام دھر رہے ہو، انہوں نے ایسا کیا، انہوں نے میرے ساتھ ایسا کیا، انہوں نے میرے ساتھ یہ نقصان کا برتاؤ کیا، انہوں نے میرا برا چاہا، انہوں نے ایسا چاہا، انہوں نے ایسا کیا۔ اصل جو دشمن ہے تمہارا
وہ تو تم خود ہو، تمہارا نفس ہے، تمہاری غلطیاں ہیں، اس کو درست کیوں نہیں کرتے؟ اس کو کیوں نہیں دیکھتے؟ عدو در خانہ کور دل، او شدہ اطفال را گردن گسل۔ دل جب اندھا ہو جاتا ہے تو ایسے ہی معاملہ ہوتا ہے۔ دشمن خود کے گھر میں ہوتا ہے اور وہ دوسروں کی گردنیں کاٹتے پھرتا۔ تو ہم از بیروں بدی بادی گراں، وندروں خوش گشتبا نفس گراں۔ عجیب و غریب حال ہے تیرا، تو لوگوں کے ساتھ تو برائیاں پال رہا ہے، ان کے ساتھ نا اتفاقی، ان کے ساتھ نا اتفاقی، ان کا طرز عمل مجھے پسند نہیں ہے، ان کا طرز عمل مجھے پسند نہیں ہے، وہ ایسا کرتے ہیں، وہ ویسا کرتے ہیں، سب کے ساتھ تیرے تعلقات خراب۔ اور جس کے ساتھ تیرے تعلقات اصل میں خراب ہونا ہے وہ ہے تیرا مکروہ نفس، اس کے ساتھ تو خوش ہے۔ جو اصل تیرا دشمن ہے وہ تو تیرے اندر ہے، اس کے ساتھ تو خوش ہے، پھر دوسروں سے کیوں دشمنی کرتا ہے؟ دوسروں پر کیوں الزام دھرتا ہے؟ خود عدوت اوست قندش می دہی، وزبرو تہمت بہر کس می نہیں۔ تیرا دشمن ہی ہے تیرا نفس جو تیرے اندر ہے، تو اس کو تو شکر کھلا رہا ہے اور باہر کے شخص کے اوپر تہمت رکھ رہا ہے۔ فلاں صاحب ایسے ہیں، اس کی وجہ سے مجھے ایسا ہو رہا ہے، فلاں صاحب نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے اس لیے میں اس نقصان کا شکار ہوا ہوں، اگر وہ ایسا نہ کرتے تو میرا بھی ایسا نہ ہوتا۔ انہوں نے انگار لگائی ہے، انہوں نے چغلی کی ہے میرے خلاف، انہوں نے سازش رچی ہے میرے خلاف، یہ سب بیکار کی باتیں ہیں۔ اصل سازش رچنے والا، اصل تم کو برباد کرنے والا تمہارا اپنا نفس ہے، جو تمہیں اپنی غلطی نہیں بتاتا، جس کی وجہ سے تم اپنی غلطی نہیں دیکھ پاتے۔ اگر تم اپنی بھلائی چاہتے ہو تو ادھر ادھر سے نظر ہٹاؤ، اپنے اندر نظر ڈالو، اپنی غلطیوں کو دیکھو اور اس کو درست کرو، معاملہ خود بخود صحیح ہو جائے گا۔ ہم چو فرعونے تو کورو کور دل، با عدو خوش بے گناہ را مزل۔ تو فرعون کی طرح ہے، اندھا اور اندھے دل والا، کیونکہ فرعون بھی ایسے ہی تھا، اس کو دکھائی نہیں دے رہا تھا کہ اسی کے گھر میں اس کا دشمن پرورش پا رہا ہے، وہ دشمن کی تو خورد و نوش کا، کھانے پینے کا سارے انتظامات کر رہا تھا اور قتل کر رہا تھا بے قصور بچوں کو۔ چند فرعونا کشی بے جرم را، می نوازی مرتنے پر غرم را۔ اے فرعون، فرعون کے راستے پر چلنے والے انسان بے قصوروں پر الزام کب تک دھرتا رہے گا؟ کب تک بے قصوروں کو قتل کرتا رہے گا؟ اور جو اصل تیرا جسم ہے جو تاوانوں سے بھرا ہے، نوکشیس باڈی ہے تیری، تو اس کو تو پالتا جا رہا ہے، نوازتا جا رہا ہے، اس کی تو سنتا جا رہا ہے، اس کی خواہشیں تو پوری کرتا جا رہا ہے۔ عقل او بر عقل شاہاں می فزود، حکم حق بے عقل و کورش کردبود۔ فرعون جو ہے کوئی کم عقل انسان نہیں تھا۔ آپ کہتے ہیں کہ بہت بڑے بڑے بادشاہوں کو جو عقل ہوتی ہے نا، اس سے زیادہ عقل والا تھا فرعون۔ بڑے بڑے بادشاہوں کو، بڑے بڑے سیاستدانوں کو جو عقل ہوتی نا، انٹلیکچوئلس کو، اس سے زیادہ عقل تھی فرعون کی۔ لیکن جب مقدر میں ایسا لکھا ہوتا ہے نا، خدا کا حکم آ جاتا ہے تو وہ بے عقل اور اندھا ہو جاتا ہے ایسا آدمی بھی۔ سمجھدار سے سمجھدار آدمی بھی جب اس کی زندگی خراب ڈگر پہ جانے لگتی ہے نا، تو اس سے بھی غلط فیصلے ہی سوچتے ہیں۔ بڑے سے بڑا ڈاکٹر بھی اگر موت آ گئی ہے مریض کی تو غلط علاج کر بیٹھتا ہے۔ مہر حق بر چشم بر گوش و خرد، گر فلاتو نست حیوان اشکنت۔ اللہ تعالیٰ اگر مہر لگا دے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ والا معاملہ اگر ہو جائے تو آنکھ پر، کان پر، عقل پر ہر طرف مہر لگ جاتی ہے، اور افلاطون جیسا سمجھدار اور عقل والا آدمی ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی اس وقت جانور بن جاتا ہے۔ حکم حق بر لوح می آیت پدید، آن چنا کے حکم غیب از بایزید۔ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے، جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے قسمت میں، اس کے ساتھ ایسا ہونا ہے تو وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ اللہ کا فیصلہ لا محالہ ظاہر ہوتا ہے، جیسا کہ بایزید کے معاملے میں ہوا۔
ابو الحسن خرقانی کے بارے میں انہوں نے جو بتایا تھا ویسے لفظ بلفظ پورا ہوا، کیونکہ اللہ نے فیصلہ کر دیا تھا۔ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش کا پہلے فیصلہ ہو چکا تھا، بایزید نے وہ جان لیا تھا اور وہی بیان کیا تھا، وہ تو ہونا ہی تھا، اور پھر جو جو کہا بالکل ویسے ہی ہو گیا۔ ہم چنا آمد کے او فرمود ابود بوالحسن از مردما آرا شنود، ایسا ہی ہوا جیسے کہ انہوں نے فرمایا تھا۔ اور یہ حضرت ابو الحسن جب بڑے ہو گئے تو انہوں نے لوگوں سے بھی سنا کہ آپ کے بارے میں بایزید نے ایسا ایسا فرمایا تھا کہ حسن باشد مرید و امتم درس گیرد ہر صبا از تربتم۔ حضرت بایزید نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ ابو الحسن میرا مرید اور میرا فالوور ہوگا۔ امت اصل میں کہتے ہیں ٹرو فالوور کو، میرا مرید، میرا ڈسائپل اور میرا ٹرو فالوور ہوگا، اور ہر صبح کو میری قبر کے پاس آئے گا اور مجھ سے تعلیم حاصل کرے گا۔ یہ بھی بایزید نے فرمایا تھا 200 سال پہلے، اور یہ بات لوگوں نے حضرت ابو الحسن کے سامنے سنائی کہ ایسا بایزید نے آپ کے بارے میں یہ بھی کہا تھا کہ آپ ان کی مزار کے پاس جا کر روحانی فیض حاصل کریں گے۔ ہر صباح آیدو خانت سبق برسر خاکم شوت پیر بحق، وہ ہر صبح کو آئے گا اور سبق حاصل کرے گا میری خبر پر، اور پھر ایک وقت کے بعد باخدا شیخ بن جائے گا۔ گفت من ہم نیز خوابے دیدہ ام وز روان شیخ ای بشنیدہ ام۔ یہ سن کر حضرت ابو الحسن نے فرمایا کہ میں نے بھی ایک خواب دیکھا ہے، اور خواب میں حضرت شیخ کی روح سے یہ بات میں نے بھی سنی ہے۔ حضرت بایزید میرے خواب میں تشریف لائے اور یہ سب باتیں مجھے بھی فرمائی ہیں۔ ہر صباح تیز رفتے بے فطور برسر گورش نشستے باحضور، اور بلا ناغا وہ ہر صبح کو تیزی سے سب کام کاج چھوڑ کر چلے جاتے، پوری دل جمی کے ساتھ ان کی قبر کے پاس بیٹھ جاتے اور اکتساب فیض کیا کرتے تھے۔ ہر صبح رو نہاد سوئے گور ایستاد تازہا اندر حضور، ہر صبح حضرت بایزید کی مزار کے پاس جاتے اور وہاں جا کر مراقب ہو کر بیٹھ جاتے، صبح صبح جاتے اور چاش تک وہیں پر بیٹھے رہتے تھے۔ تا مثال شیخ پیشش آمدے یا کہ بے گفتے شکالش حل شدے، یہاں تک کہ شیخ کی جو مثالی صورت ہے وہ ان کے سامنے آ جاتی تھی۔ یہ عالم مثال والی صورت ہوتی ہے، ایسا نہیں کہ حضرت بایزید قبر کے اندر سے نکل کر باہر آ جاتے تھے، ویسا نہیں، مثالی صورت میں آتے تھے اور کوئی بات چیت نہیں کرتے تھے۔ کبھی کبھار تو گفتگو کے ذریعے آپ کو پڑھاتے، اور کبھی کبھار فیض ہی کام کرتا اور آپ کے مسائل اشکالات حل ہو جاتے۔ تا یہ کہ روزے بیامت باسعود گور ہارا برف نو پوشیدہ بود، یہاں تک کہ ایک روز بھی آپ اسی طرح ایز پر روٹین آئے اور مزار کے پاس اکتساب فیض کرنے کے لیے بیٹھ گئے۔ میں یہاں پر بات آگے بڑھانے سے پہلے ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں پر عام طور پہ لوگ جو اس حقیقت کو نہیں سمجھتے عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ اہل اللہ کے پاس، مزارات کے پاس جانے کو قبر پرستی کا نام دیتے ہیں اور اس کو بت پرستی سے ملانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات یاد رکھیے، جو اہل اللہ کے پاس جاتے ہیں تو کسی قبر کے پاس نہیں جاتے۔ قبر میں کیا ہے؟ مٹی پتھر کے سوا کچھ نہیں ہے۔ قبر کے پاس جانے کی کوئی اصلیت نہیں ہے اور قبر کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اگر وہاں پر قبر نہ بھی ہو تب بھی اگر صاحب مزار اندر موجود ہیں تو وہ مزار ہے، اور اگر صاحب مزار صاحب دل اہل اللہ میں سے نہیں ہیں تو ان کے پاس مزار کو جانے میں کوئی فائدہ نہیں۔ تو اصل جانا مزار سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، صاحب مزار سے اس کا تعلق ہے۔ وہ چونکہ اہل اللہ میں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ مراتب دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ پاورز دیے ہیں، تو اس پاور سے ہم فیض حاصل کرتے ہیں۔ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے بندوں سے مانگنے والا مرحلہ نہیں ہے، ان سے توجہ حاصل کرنا، ان کے فیض حاصل کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پاورفل بنایا ہے۔ جیسے کوئی زندہ آدمی کے پاس ہم جاتے ہیں، اس سے کچھ اکتساب کرتے ہیں، بالکل وہی معاملہ ہے۔ جب اہل اللہ ہوتے ہیں تو ان کا زندہ رہنا، ان کا وفات پا جانا دونوں برابر ہوتے ہیں۔
جب وہ زندہ رہتے ہیں تو اپنے جسم سے فیض پہنچاتے ہیں، اور جب وہ وفات پا جاتے ہیں تو اپنی روح سے فیض پہنچاتے ہیں، کیونکہ روح کو تو موت نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے جو اہل اللہ ہوتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے روحانی طاقت عطا فرمائی ہے، جسم تو ان کا وفات پا چکا لیکن ان کی روح تو زندہ ہے، وہ اپنی روح سے روحانی فیض پہنچاتے ہیں، اسی لیے جاتے ہیں۔ لیکن ایک مرتبہ اسی طرح روٹین سے آپ جا رہے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ حضرت بایزید کی مزار دکھائی نہیں دے رہی ہے، کیونکہ اتنی برف باری ہوئی تھی کہ پورا برف اتنا آ گیا تھا کہ پوری مزار ڈھک چکی تھی۔ اب یہاں پر یہی بات بتائی جا رہی، اب مزار ڈھک چکی ہے، اب آ کے آپ سوچنے لگے کہ میں اب کدھر جاؤں، کس سے فیض حاصل کروں، مزار تو ڈھک چکی ہے۔ تو یہ برتو برف ہا ہم چوں علم، خب خبا دید و شد جانش پیغم، تہ بتہ لیئرز برف کے جم گئے تھے، جیسے کہ پہاڑ، بالکل جیسے پہاڑوں کے تودے ہوتے نا، ویسے برف کے تودے تھے۔ وہ غمگین ہو گئے کہ میں اب کیا کروں، مزار تو دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ بانگا شامد از حزیرہ شیخ حی، ہا انا ادعو کا کئی تسعی الی، وہ شیخ جو اصل میں زندہ تھے، ظاہری طور پر وفات پا چکے تھے لیکن اصل میں زندہ تھے، ان کے اس قبر کے اندر سے آواز آئی کہ آؤ، دوڑ کر آؤ، میں تجھے پکار رہا ہوں۔ تو یہاں پر وہی ثابت کیا جا رہا ہے کہ مزار سے کوئی تعلق نہیں ہے، تعلق صاحب مزار سے ہوتا ہے، چاہے وہ مزار بنے یا نہ بنے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کئی ایسے اللہ کے نیک بندے ہیں جن کی کوئی مزاریں ہی نہیں ہیں، اوپر سے ان کا کوئی تکیہ بنا ہی نہیں ہے مزار کا، لیکن تب بھی وہاں ان کی مزار ہے، تب بھی وہاں پر وہ موجود ہیں۔ اب مزار صاحب قبر کے لیے نہیں بنائی جاتی، بلکہ باہر والوں کے لیے بنائی جاتی ہے، پہچان کے لیے۔ صاحب مزار سے قبر کے تکیے کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ آنے والوں کے لیے، زائرین کے لیے ہے قبر کا تکیہ۔ اسی طریقے سے قبور پہ روشنی کا معاملہ بھی ہے، قبور پہ آپ روشنی لگائیں گے، صاحب مزار کو اس روشنی سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، ان کے لیے روشنی اندھیرا سب برابر ہے۔ لیکن یہ جو روشنی لگائی جاتی ہے صاحب قبر کے لیے نہیں لگائی جاتی، زائرین کے لیے لگائی جاتی ہے، ان کی سہولت کے لیے لگائی جاتی ہے۔ ہی بیاں ای سو براوا زم شتاب، عالمر برفست روت از من متاب۔ اب آپ نے کہا کہ آؤ میرے پاس آؤ، میری آواز سن کر یہاں میرے پاس آؤ۔ دنیا کا معاملہ بھی برف کی طرح ہی ہے، دنیا جیسے عارضی ہے، ایک دن ختم ہو جائے گی، ویسے یہ بھی برف ہے، پگھل جائے گا۔ برف کو دیکھ کر مجھ سے منہ مت موڑو، اس برف سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میں تو اندر ہوں اور اندر ہی رہوں گا۔ حال او زاں روز شد خوابو بدید، آں عجائب را کے اول می شنید۔ اس کے بعد پھر آپ کے روحانی فیض رسانی کا سلسلہ ایسا شروع ہوا کہ حضرت ابو الحسن کی دنیا بدلنا شروع ہو گئی، اور پھر انہوں نے وہ عجائب دیکھے جو پہلے صرف سنے تھے، جو چیزیں انہوں نے اب تک صرف سنی تھی اب اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لی۔ باز باید گشت سوئے آں غلام، کرد باید آں حکایت را تمام۔ اب یہ تو بات آپ نے سن لی، اب آؤ اس غلام کی طرف لوٹ کر آؤ اور اس حکایت کو پورا کرو کہ اب وہ غلام جو پہلے خط کے جواب نہ آنے کی وجہ سے رنجیدہ تھا، اس نے جو فیصلہ کیا تھا کہ اب میں بادشاہ کو دوسرا خط لکھوں گا، تو اب دوسرا خط اس نے لکھا، تو اس میں کیا لکھا اور اس کے بعد پھر کیا ہوا وہ انشاءاللہ ہم آئندہ درس میں پڑھیں گے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ۔ تاب کے در لگے تیرگی میں روی، بہر توبہ درائے شباب قوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در لہے صدق برتا مسمم شوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی۔
برتا مصمم شبی